اور جو ہے نا ساری زندگی لگا دی، جتنی فکر ان کو تھی آیا کہ اتنی فکر ہمیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر تھے نا، رو رہے ہیں، ساتھی پوچھ رہے ہیں خالد تو کیوں پریشان ہے؟ تو نے تو اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اے خالد تو نے تو کوئی جب سے تو مسلمان ہوا اس وقت سے لے کے آج تک کوئی جنگ ایسی نہیں جس جنگ کے اندر تو شریک نہ ہوا ہو، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ اسلام کی چوٹی والا عمل ہے، باقی سارے عمل ساری نیکیاں وہ چھوٹی ہیں، سب سے جو اوپر اور چوٹی والا عمل وہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اے خالد تو بتا تو صحیح، آج تو جو ہے نا موت سے گھبرا رہا ہے، موت سے تجھے خوف ہے، اس لیے تیری آنکھوں سے آنسو ہیں، تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، میں پتہ رو کس لیے رہا ہوں؟ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کوئی جنگ ایسی نہیں، اور جس جنگ کے اندر میں نے شہادت جیسی عظیم موت کی خواہش نہ کی ہو۔ اور سن لیں میرے ساتھیوں، خالد بن ولید کے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں جو میدان جہاد کے اندر زخمی نہ ہوا ہو، یعنی کوئی حصہ ایسا نہیں۔ اس کے باوجود اس خالد بن ولید کو جو ہے نا عام بستر کے اوپر موت آ رہی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خالد بن ولید آج اپنے بستر کے اوپر سوئے ہوئے کو اس دنیا کو رخصت کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہے نا خالد بن ولید کو شہادت جیسی عظیم موت نہیں ملی۔ مجھے تو اس بات کی فکر ہے، آخرت کی کامیابی۔ حضرت ابو ہریرہ، محترم بھائیوں، میری اور آپ کی یہی سوچ ہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی مل جائے۔ یہ کامیابی کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے جو پہلی گھاٹی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قبر ہے۔ آئیے محترم بھائیوں، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اس آخرت کی گھاٹی اور آخرت میں کامیابی کا جو ذریعہ، جو طریقہ کار، جو عمل اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا وہ ہے نماز۔ کہ سب سے پہلا سوال اللہ یہی پوچھیں گے، بتا میں نے تجھے جوانی دی، صحت دی اور جو نا عمر دی، سب کچھ دیا، لیکن میں نے تیرے اوپر 5 نمازیں فرض تھی، آیا کہ تو نے اس کے اوپر ہمیشگی کی؟ یعنی پہلا سوال سب سے پہلے نماز کے متعلق ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص پہلے سوال کے اندر کامیاب ہو گیا نا، اللہ کہے گا جا تیرے سے کیا حساب لینا ہے۔ اور یہ نماز آخرت کی گھاٹیوں سے پہلی جو گھاٹی وہ قبر ہے، وہاں بھی کام آتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی بندے کو، میت کو جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار دفن کر کے مٹی ڈال کے اور دعا مانگ کر جب واپس لوٹتے ہیں تو اس میت کو اٹھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ رشتہ دار جو واپس چل کے جاتے ہیں ان کے جوتوں کی، ان کے پاؤں کی آواز جو ہے نا وہ جو ہے نا مردہ وہ سنتا ہے۔
منکر نکیر آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں کیا من ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا، بتا تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا، تیرا دین کیسا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کا نمازی ہونا وہ ایسے دیکھے گا سورج کی طرف، اور یہ حدیث ہے کسی ایک میت کو رات کے 12 بجے بھی کسی گھڑی میں اس کو دفن کیا جائے، جب منکر نکیر آئیں گے تو اس کے سامنے جو منظر سورج کا وہ اس طرح ہوگا کہ شام جو ہے نا وہ ڈھلتی چلی جا رہی ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہے، عصر کی نماز جو ہے نا وہ نکل چکی ہے۔ ہر میت کو اس جو ہے نا وقت پہ جو ہے نا ایسا وقت اس کو نظر آئے گا جب فرشتے یہ کہیں گے من ربوں کا ما نبیوں کا، من نبیوں کا ما دینوں کا، تو وہ یہ کہے گا فرشتوں کے پیچھے ہٹو، میری نماز جا رہی ہے، میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی اور تم نے سوال و جواب۔ یعنی فرشتوں کو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری کی فکر، دوسری کے بعد تیسری کی فکر، رات کو سوتا ہے الارم لگا کے میری فجر کی نماز نہ چلی جائے اور جو ہے نا میری 5 نمازیں باجماعت ہو جائے۔ یہ وہی فرشتوں کو دھمکی امیز لہجے کے اندر کہے گا پیچھے ہٹو، آپ کو سوال و جواب کی پڑھی، میری نماز جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب یہ 5 وقت نمازی فرشتوں کو اس طرح دابے لگائے گا نا تو اللہ بھی کہے گا چھوڑ دو ان کے سوال و جواب کو، اب جو ہے نا یہ اس کی قبر کو تا حد نظر جو ہے نا وسیع کر دو۔ کیوں؟ یہ جو ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا سن کر اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کیا اور اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں کہ اس میری اور آپ کی سستیاں نماز کے حوالے سے کس قدر زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں، بس آخری یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد محترم آصف بھائی آپ کے سامنے تفصیلاً گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، انہوں نے جو ہے نا ایک جنگی قافلہ جو ہے نا وہ روانہ کر دیا اور ایک کمانڈر بنایا۔ جنگ جو ہے نا وہ جاری ہے، رات کا وقت ہے، رات بیت چکی ہے، ایک طرف یہودی ہے ایک طرف مسلمان ہے، بیچ میں ایک یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ ہے۔ یہودیوں کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس قلعے کو ہم فتح کریں، اور دوسری طرف مسلمانوں کی یہ کوشش ہے کہ نہیں، اس یہودیوں کو اس قلعے کو فتح کر کے اس کے اوپر اسلام کا جھنڈا ہم بلند کر کے اور اس قلعے کو فتح کریں۔ دونوں طرف یہ جنگ جاری ہے، کبھی مسلمان جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں، یہودی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی یہودیوں کی طرف ایسے یلغار آتی ہے، مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی کشمکش کے اندر جو ہے نا یہاں تک کہ جو ہے نا صبح فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ادھر کبھی یہودی چڑھائی میں جو ہے نا وہ آگے نکلتے ہیں، کبھی مسلمان آگے نکلتے ہیں کہ اس قلعے کو ہم فتح کریں، یہودی کہتے ہیں ہم کریں، اور جو ہے نا مسلمان قلعہ فتح کرنے میں بالکل کامیابی اور کامرانی جو ہے نا ان کو یہ مناظر ان کو نظر آتے ہیں۔ ان کا جو کمانڈر ہے نا وہ کہتا ہے ادھر فجر کی اذان ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے فیصلہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس فجر کی نماز کو ہم تاخیر کرتے ہیں اور زوردار جو ہے نا مل کے اور پوری پلاننگ کے ساتھ ہم جو ہے نا حملہ کرتے ہیں یہودیوں کے اوپر، اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ متفقہ جو ہے نا مجاہدین کا
یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام اس جو ہے نا جنگ کے اندر موجود ہیں. سب نے کہا کہ بات ٹھیک ہے, زوردار جو ہے نا ہم چڑھائی کرتے ہیں اور اس قلعے کو فتح کرتے ہیں. کافی دیر بیت گئی, آخر بالآخر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے اور مسلمان اس قلعے کی چھت کے اوپر چڑھ کر جو ہے نا وہ اسلام کا جھنڈا ابھی بلند ہی کرتے ہیں. ادھر سے سورج وہ طلوع ہو جاتا ہے اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کا جو کمانڈر ہے وہ کہتا ہے کہ چلے اب یہ قلعہ فتح ہو چکا ہے اور اس قلعے کے اندر ہی ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. سورج طلوع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نماز تو نہیں چھوڑنی. اللہ اکبر. وہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے, امام نماز پڑھا رہا ہے. ان صحابہ کرام کے اندر, ان مجاہدین کے اندر ایک صحابی جس کا نام حضرت انس, جو خادم رسول جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ جس نے خدمت کی, وہ خادم رسول بھی اس جنگ کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. امام نماز پڑھا رہا ہے, پیچھے مقتدی جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سسکیوں کی, رونے کی آواز آ رہی ہے. سارے جو ہے نا وہ نمازی پریشان ہے, امام بھی پریشان ہے. یہ آواز پتہ نہیں یہ رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے. جب سلام پھیرا گیا دیکھا کہ حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے نا سستیاں لے کے اور جو ہے نا یہاں تک کہ جب سجدے کی جگہ پہ دیکھا گیا تو آنکھوں سے آنسو اس طرح بہتے ہیں کہ وہ زمین تر ہو جاتی ہے. سارے ساتھی صحابہ اکرام حضرت انس کی طرف دیکھ کر وہ جو نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا پریشانی. اللہ اکبر. پوچھتے ہیں انس کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ کچھ نہیں ہے, میری فجر کی نماز جو ہے نا وقت سے میں نے لیٹ ادا کی ہے. سارے ساتھی کمانڈر قریب آتا ہے, اے انس اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ کون سا ہم اپنی دکان پہ بیٹھے تھے, تجارت میں بیٹھے تھے, گھر میں بیٹھے تھے, ہم تو اللہ کے راستہ میں جہاد کر رہے تھے. اس جہاد کی وجہ سے ہماری جو ہے نا فجر کی نماز لیٹ ہو گئی ہے. اس میں رونے کی اور زیادہ پریشان ہونے کی کیا جو ہے نا وجہ ہے, کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم, اللہ اکبر. وہ حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اور ساتھیوں سنو, میں کیوں رو رہا ہوں, میں کیوں رو رہا ہوں. میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور جو ہے نا میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کے اندر اپنی زندگی گزاری اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 2.5 سالہ میں نے ان کی خلافت کے اندر بھی میں نے اپنا وقت گزارا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق یعنی اسلام قبول کرنے سے لے کے آج تک میری کبھی بھی فجر کی نماز جو ہے نا سورج طلوع ہونے کے بعد میں نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی. اور آج میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آج میری زندگی کی یہ نماز بھی آئی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے نا آج میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں. محترم بھائیو, مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ فجر کی نماز کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جمعے کی نماز ہوتی ہے, باقی جو ہے نا وہ 6 دن وہ ہماری نمازیں کہاں, اور جو ہے نا ادھر سے جو ہے نا وہ اللہ کے گھروں کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ اکبر. میں نے ایک واقعہ پڑھا, وہ کوئی عربی تھا, اس کا واقعہ تھا. واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی شاپ کی دکان پہ گیا خرید و فروخت کرنے کے لیے, اور جو ہے نا وہ خرید و فروخت جب کر لی, بچہ کبھی ادھر اشارہ کر رہا ہے, وہ عربی تھے, وہ کبھی وہ اشارہ کر رہا ہے مجھے یہ لینا ہے وہ لینا ہے, تو ادھر جو ہے نا وہ اس کا جو باپ تھا وہ بھی عربی, بچہ بھی عربی. تو جب وہ اپنے بچے سے تنگ آ گیا کہ یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, تو اس نے کہا کہ امشی,
کہ چلے بیٹا چلے بس. اچھا وہ باپ جو ہے نا وہ دکان سے باہر نکلتا ہے اور جو ہے نا بچہ ادھر ہی وہ جو کھلونے دیکھ رہا ہے کبھی ادھر کر رہا ہے, پیچھے سے جو ہے نا وہ اس کا بیٹا باپ جو ہے نا وہ امشی بیٹا آئیں چلے آئیں. تو جب بیٹا نہیں آ رہا تو پھر اس عربی کے اندر جو ہے نا اس نے کہا حیا. یہ حیا جو ہے نا یہ جب بچہ سنتا ہے کہ حیا اتنا سخت لفظ ہے, اب اگر میں نے اپنے باپ کی بات نہ مانی تو یہ میرا باپ مجھے سزا دے گا, یہ سزا دے گا. یہ حیا عربی کے اندر جو ہے نا جب کسی کے اوپر سختی کرنی ہو, اپنا بچہ ہو اپنا شاگرد ہو تو پھر اس وقت کہا جاتا ہے حیا. تو جب اس عربی نے حیا کا کہا وہ بچہ دوڑتا ہوا جو ہے نا اپنے باپ کے پاس آیا, گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے حیا کا معنی جلدی آئے, اور ہم ایک دن میں اللہ اکبر جب یہ اذان ہوتی ہے ایک اذان کے اندر 2 دفعہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ میرا رب پکارتا ہے کہ آ جائے نماز کی طرف, آ جائے فلاح و کامیابی کی طرف. ہم یہ آواز اور یہ کلمے سن کر آیا کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.